غاصب اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت اب بھی جاری ہے اور اس جنگ کو تقریباً 6 مہینہ مکمل ہونے کو ہے۔ اسی طرح یہ جنگ عرب اسرائیل جنگ کی تاریخ میں سب سے تباہ کن، وحشتناک اور طویل ترین معرکہ بن گیا ہے۔ ان 6 مہینوں میں مرنے والوں کی تعداد اب تقریباً 33,000 پر پہنچنے جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پٹی کی 60% عمارتیں، جن میں رہائشی مکان بھی شامل ہیں، مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح غزہ کا تقریباً 80% آبادی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان سارے اعداد و شمار کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر حماس 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ نہ کرتا تو شاید ان سب کی نوبت پیش نہ آتا۔ تو کیا حماس، جس نے اسرائیل کے ساتھ کئی بار معرکہ آزمائی کی ہے، نے کچھ حساب کتاب کیے بغیر اور اسرائیل کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر یہ جنگ چھیڑ دی، یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز کا عمل دخل تھا جس کی وجہ سے حماس اسرائیل پر حملہ کرنے پر مجبور ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 5 سرخ گائیں گھاس چرا رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد اسرائیلیوں کا ایک گروپ امید سے نظر آتا ہے۔ مرزپے یرچو بستی سے تعلق رکھنے والے 71 سالہ اور سرخ گائے پر ایک پیمفلٹ کے مترجم یہودا سنکر نے کہا کہ ان بچھڑوں کو ٹیکساس سے لایا گیا تھا اور ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی حالات میں پالا گیا تھا۔ آخر کیا ہے یہ سرخ گائیں اور ان کا اسرائیل فلسطین جنگ سے کیا تعلق ہے؟ حالیہ دنوں میں اسرائیل اور حماس کے اعلیٰ عہدیداروں کی انٹرویو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وجہ کچھ اور تھا اور اسرائیل کی طرف سے ایک خطرہ اور بھی تھا جس کی وجہ سے حماس کو اتنی بڑی قربانی پیش کرنی پڑی۔ آخر کیا ہو سکتا ہے وہ ضروری چیز جو ہزاروں فلسطینیوں کو اپنی جانوں سے بھی قیمتی ہے؟ جی ہاں، اصل یوں ہے کہ مسلمانوں کی قبلہ اول بیت المقدس کو منہدم کر کے ٹیمپل ماؤنٹ بنانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس بات کا انکشاف حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے جنگ چھیڑنے کے صرف 1 مہینے بعد مڈل ایسٹ آئی نامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا، جس کے پیش نظر حماس کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ اس بات کی سچائی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کی 3rd ٹیمپل کمیٹی کے ایک ممبر نے بھی حالیہ دنوں میں اپنی باتوں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اپریل کے مہینے میں امریکہ سے لال رنگ کا بچھڑا اسرائیل لا رہا ہے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب توریت کے مطابق ٹیمپل ماؤنٹ بنانے سے پہلے اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے ایک لال رنگ کے بچھڑے کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے راکھ سے اس جگہ کو پہلے پاک کیا جائے گا اور اس کے بعد ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ 3rd ٹیمپل کمیٹی کے ایک ارکان نے مڈل ایسٹ آئی سے حالیہ دنوں میں بات کرتے ہوئے لال رنگ کے بچھڑے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچھڑا یا تو کبھی جنا نہیں ہونا چاہیے یا ایک بار سے زیادہ بچھڑا پیدا نہ کیا ہو، وہ پورا لال رنگ کا ہونا چاہیے، اس پر کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ بچھڑا ڈھونڈنے کے بعد ٹیمپل کمیٹی مقدس کتاب کے مطابق جانچ کرتی ہے اور بچھڑے کو تعین کرتے ہیں۔ شدت پسند یہودی گروہوں کا کہنا ہے کہ یہ مندر یروشلم کے پرانے شہر میں بلند سطح مرتفع پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے، جہاں آج مسجد الاقصی اور ڈوم آف دی راک مزار کھڑا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ مسیحا کی آمد کا اعلان کرے گا۔ گزشتہ دنوں چند درجن اسرائیلی فلسطینی شہر نابلیس کے قریب ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی شیلوہ کے مضافات میں ایک کانفرنس میں جمع ہوئے تاکہ گائے کی مذہبی اہمیت اور اس کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور ان کی ایک جھلک بھی دیکھیں۔ برسوں سے 3rd ٹیمپل کمیٹی کے ارکان جو یروشلم میں قائم ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی قیادت میں کام کرتے ہیں اور جس نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، ایک سرخ گائے کی تلاش کر رہے ہیں جو توریت میں تزکیہ یا پاک کرنے کے لیے استعمال ہونے والوں کی تفصیل کے مطابق ہو۔
توریت کے مطابق کہی گئی خصوصیات کی ایک کامل گائے 2000 سالوں سے نہیں دیکھی گئی، جب سے رومیوں نے دوسرے یہودی ہیکل کو تباہ کیا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے صرف 70 عیسائیوں میں ہی کامل سرخ گائے کی جھلک نظر آئی تھی۔ جی ہاں، اس خصوصیات کا بچھڑا شاید صہیونی ریاست کو اب دوبارہ امریکہ سے ملا ہے، جو اپریل کے مہینے میں اسرائیل منتقل کرنا طے پایا ہے۔ اگر آپ مشرق وسطی کی خبروں کو اکثر دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر سے پہلے ایک عرصے سے صہیونی لوگ روزانہ شام کو غاصب فوج کی نگرانی میں مسجد الاقصی کے اندر آتے رہتے تھے اور اپنے مذہبی رسومات انجام دیتے تھے، جو اس بڑے قدم کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ صہیونی ریاست کی طرف سے یہودیوں کو مسجد الاقصی میں مذہبی عبادت پر پابندی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے وقت سے یہودیوں پر مسجد الاقصی میں عبادت پر جو پابندی عائد تھی وہ اسرائیل کے ہوتے ہوئے اب بھی جاری ہے نا حیرانی کی بات؟ لیکن ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ جب تک لال بچھڑے کی راکھ کے ساتھ مسجد الاقصی کو پاک نہ کیا جائے تب تک اس پر نہ ٹیمپل بنانا جائز ہے اور نہ اس میں عبادت کرنا۔ اسی لیے اب بھی اسرائیلی فوج کی نگرانی میں صہیونی مسجد الاقصی میں آتے ہیں لیکن عبادت انجام نہیں دیتا۔ شاید اسی لیے سید حسن نصر اللہ نے رمضان کی 19ویں رات کی بیانات میں بیت المقدس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی ریڈ لائن ہے اور قدس پر چڑھائی پورے علاقے میں جنگ کا باعث بنے گا۔ میں بشارت دیتا ہوں کہ موجودہ نسل قدس میں داخل ہوگی اور اس وقت تک اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں بھی قدس شریف میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں گا۔ مسجد الاقصی کی انہدام کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید حماس نے 7 اکتوبر کو حملے کا آغاز کیا اور فلسطین کے ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ دوستو، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپریل کے مہینے میں امریکہ سے لال بچھڑا منتقل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا دار و مدار اسرائیل فلسطین جنگ کے نتیجے پر ہے، اور حالیہ رپورٹ کے مطابق فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے باوجود حماس، الجہاد اور دوسرے مقاومتی گروہوں نے اسرائیل کو اپنے مقصد پورا ہونے نہیں دیا ہے۔ اب اسرائیل ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ جنگ بھی بند ہو اور اپنی عزت بھی بچی رہے، یعنی دنیا کی نظر میں خود کو جنگ کا فاتح قرار پائے، لیکن اسرائیل کی لاچاری کو دیکھتے ہوئے فی الحال یہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔